یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہ رو نہ رو۔ مسئلہ رفع الیدین ایک فروعی اور اختلافی مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ مرزا جلمی رفع الیدین کے مسئلے کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے، اور رفع الیدین یہ توحید کا قلعہ ہے۔ اور پھر اس رفع الیدین کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مرزا جلمی چند ایک دھوکے دیتا ہے اور سادہ بالکل عوام الناس کو، سادہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دھوکوں میں سے ایک اس کا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا کہے گا کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ آپ کا تو طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ ایک احمقانہ اس کی شرط ہے، احمقانہ اس کا مطالبہ ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو کہ مرزا جلمی بیان بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت، یعنی اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں حدیث میں ذکر موجود ہے کہ تم نے جب سنت کو اخذ کرنا ہے تو بخاری مسلم ہی سے اخذ کرنا ہے، باقی بعد کی کتاب یا اس سے پہلے کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، بخاری مسلم سے سنت کو اخذ کرنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ خود حدیث بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی۔ یہ حدیث امام مالک کی الموطا میں، بلاغات امام مالک سے، اور المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے حدیث نمبر 320 اور ایک دوسرے نسخے کے مطابق 318 نمبر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب یہ حدیث خود صحیح بخاری مسلم میں موجود نہیں، کتب ستہ میں موجود نہیں ہے، جو کہ حجیت حدیث کی ایک دلیل ہے، جس کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول۔ حضور نے تو سنت کا ذکر کیا ہے، بخاری مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ کہے گا کہ بخاری مسلم میں سنت ہی تو ہے، تو بھئی صحیح بخاری مسلم میں سنت ہی ہے، تو کیا سنت محصور ہے بخاری مسلم کے اندر کہ جو بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے؟ یا بخاری مسلم سے پہلے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کیا وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں؟ کیا یہ کوئی ضابطہ اور قانون قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے سنت کو اخذ کرنے کے لیے بخاری مسلم سے حوالہ پیش کرنا ہے؟ ادروائز بخاری مسلم کے بعد اگر اس کے علاوہ آپ حوالہ پیش کریں گے یا سنت کا ثبوت پیش کریں گے تو وہ سنت نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایک احمقانہ اس کا مطالبہ ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لینا ہے۔ اب سنت جو ہے وہ جہاں سے ملے گی؟ پھر جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں، احادیث کی بات کرتے ہیں، جب حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے تو سب سے پہلے حدیث کے حوالے سے محدثین، فقہاء، مجتہدین وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر حدیثیں موجود ہیں، صحیح ہیں، تو ان میں تطبیق کا معاملہ ہوتا ہے، راجع مرجوح کا مسئلہ ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث کو دیکھ کر نتیجہ کیا نکالا جائے، رزلٹ کیا نکالا جائے اور سنت کس کو قرار دیا جائے۔ اگر یہی ضابطہ اور قانون لے لیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ بخاری مسلم ہی سے بعض ایسی روایات ہیں کہ جن کو سنت قرار نہیں دیا جاتا جبکہ وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، اور امت کے آپ آئمہ، محدثین اور فقہاء کی آراء اور ان کے جو موقف ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ مثالیں ہوتی ہیں صرف مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے 4 مقامات پہ 2 صحابہ سے حدیث کو بیان کیا ہے۔
224, 225, 226 اور 2471 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. قاما فبالا وتودع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، پیشاب فرمایا اور آپ نے بعد میں وضو فرمایا. اب یہ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دو صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی. نہ بخاری میں نہ مسلم میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دے دیا جائے اور انہی حدیث کے مطابق فیصلہ کر کے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ نہیں، آگے چلیں گے. اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کو دیکھیں گے. جب ہم دیگر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 12 لے کے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. تمہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوه، اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے. یہ ایک حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 ہے اور 4 حدیثیں بخاری مسلم میں 2 صحابہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اور ایک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ام عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 12. اب سنت کیا ہے؟ سنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ماخوذ ہو رہی ہے. تو وہ جو بخاری مسلم کے اندر 4 حدیثیں ان کا کیا کریں گے؟ ان کی توجیحات محدثین نے کی ہیں. 8 توجیحات فقہا نے اس کی بیان کی. 8 توجیحات. بعض نے کہا کہ یہ حدیثیں اور یہ عمل منسوخ ہے، بعض نے کہا کہ وہ مرجوع ہے اور سیدہ عائشہ کی حدیث راجح ہے، بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی علت اور عذر کی بنا پر اس پر محمول کیا جائے گا. الغرض تقریباً 8 توجیحات فقہا نے اس کی فرمائی ہیں کہ وہ جو 4 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ان کو سنت قرار نہیں دیا. بیان جواز کے لیے کسی عذر کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے، کسی حرج کی وجہ سے وہ عمل ہوا ہے، وہ عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. اب مرزا جیلمی جو ہے وہ صرف اپنے اس موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنا جری بے باک ہو چکا ہے کہ وہ کہتا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے. الیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ پوری اسلامی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گا جس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا ہو. لیکن چونکہ یہ اپنا ایک ذہن بنا چکا ہوتا ہے اور اپنا جو سٹیٹمنٹ دے چکا ہوتا ہے، بس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے سے الٹے مسئلے کر دیتا ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ اسلام اور اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک مثال ہے. اس کے ساتھ دوسری مثال لے لیں. صحیح بخاری میں 5615، 16 اور 17 3 احادیث امام بخاری لے کے آئے سیدنا مولا علی سے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 2 صحابہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا. یہ صحیح بخاری میں 3 احادیث ہے امام بخاری لے کے آئے. اب کھڑے ہو کے پانی پینا سنت باعث ثواب ہے، جنت میں جانے والا عمل ہے. یہاں کے دوسری دیگر احادیث کو ہم دیکھیں گے تو امام مسلم نے 6 احادیث ذکر کی ہیں 3 صحابہ سے صحیح مسلم کے اندر. حدیث نمبر 5275 سے لے کر 5275 سے لے کر 5279 تک 6 احادیث سیدنا انس بن مالک، ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے روکا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے جھڑکا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے زجر فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جو کھڑا ہو کے کھا پی لے اسے چاہیے کہ وہ کہہ کر دے. سیدنا انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ پانی پینے سے بھی زیادہ اخبث ہے. یہ صحیح مسلم کی 5275 سے لے کر 5275 سے لے کر 5279 تک یہ 6 احادیث مسلسل موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے کھانا کھانے اور پانی پینے سے منع فرمایا. اب اس پر بھی پھر فقہا نے جو ہے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا. بہرحال ایک طبقہ فقہا کا ائمہ احناف کا یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کے پانی پینے کو جو ہے وہ خلاف افضل اور مکروہ جانتے ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کو سنت قرار دیتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی روایت ہیں ان کو منسوخ قرار دیتے ہیں.
اس عمل کو متروک اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔ تو اب دیگر حدیث کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک جو مرزا نے دھوکہ دیتا ہے اور یہ جو اس نے کارروائی کی ہے کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں، قرآن و سنت کا یہ کوئی اصول نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اور سنت رسول کو ہم لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، جہاں بھی وہ احادیث ہوں گی۔ امام بخاری مسلم سے پہلے جن ائمہ نے احادیث لکھی ہیں، مثلا امام مالک المتوفیٰ 179 ان کی الموطا امام مالک، یہ امام محمد بن حسن شیبانی المتوفیٰ 189 یہ موطا امام مالک ان کی، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد ابن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ یہ 235 میں فوت ہوئے۔ یہ وہ ائمہ ہیں جو امام بخاری مسلم سے پہلے کے ہیں۔ تو یہ ساری کتابیں کیا منسوخ ہو گئی بخاری مسلم کے لکھے جانے کے بعد، یا بخاری مسلم کے لکھے جانے سے پہلے جو امت کے لوگ ہیں وہ کیا سنت پر عمل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے بخاری مسلم کے محتاج تھے، یا جب تک بخاری مسلم نہیں لکھی گئی تھی اس وقت لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہایت احمقانہ مرزا جیلمی کا یہ جو مطالبہ اور اس کی ڈیمانڈ ہے۔ سنت سے ہم نے لینا، اور سنت جو ہے وہ بخاری مسلم میں محدود و محصور نہیں ہے۔ دوسرا دھوکہ مرزا جیلمی یہ دیتا ہے کہ یہ جو ترک رفع دین ہے یہ اصل میں تابعین نے کیا ہے، تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا، اور تابعین نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ سست ہو چکے تھے، نعوذ باللہ تعالی۔ مرزا جیلمی کو تو سنت کی بڑی پرواہ ہے 15ویں صدی میں، کہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیان کرنے سے رفع الیدین فرض ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام سے دین سیکھنے والے، صحابہ کرام سے نماز سیکھنے والے، ان کے اندر اتنی سستی تھی کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا، العیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ سے تابعین نے نماز سیکھی ہے وہ صحابہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے، اور اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا ایک حوالہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث 257 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، تو بیان کرنے کے بعد نیچے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے مطابق ہی، اسی طریقے کے مطابق، اسی طریقے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ نے لیا ہے۔ اہل علم صحابہ نے یہی طریقہ اخذ کیا ہے کہ وہ شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے۔ یہ امام ترمذی کی گواہی ہے۔ نہ صرف اہل علم صحابہ کہتے ہیں، اہل علم صحابہ بھی اور اہل علم تابعین بھی، امام سفیان ثوری بھی اور اہل کوفہ، وہ سارے کے سارے نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے۔ یہ امام ترمذی کا حوالہ۔ اور دوسرا حوالہ سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 2469 2469 نمبر حدیث ہے، اور اس کی سند کے اوپر کلام کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی نے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کے حوالے سے اسود تابعی کہتے ہیں، صلیت مع عمر فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتی الا حین افتتح الصلاۃ، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ شروع نماز میں اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کرتے، باقی پوری نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں کسی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ ہیں اہل علم صحابہ، جن کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم صحابہ کا عمل یہی تھا کہ وہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، اپنی کتاب مصنف میں 2457 نمبر 2457 نمبر حدیث لے کے آئے۔ کلیب تابعی کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، مولا علی جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جمال الدین زیلعی بہت بڑے عظیم محدث
جن کے بارے میں شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد نے اپنی کتاب عون المعبود میں لکھا ہے کہ یہ انصاف پسند محدث تھے۔ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایہ کی پہلی جلد صفحہ 480 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے، ہوا اثر صحیح، امام ذیلی کہتے ہیں یہ اثر صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2467 نمبر روایت لے کے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 399 پہ لکھتے ہیں ما رواہ الطحاوی باسناد صحیح، اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی شرح معانی الاثار میں ذکر کیا ہے اور یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کر رہے، سیدنا عمر فاروق خلیفہ راشد رفع الیدین نہیں کر رہے، حضرت مولا علی رفع الیدین نہیں کر رہے۔ سند اس کی محدثین کے حوالے میں نے پیش کر دیے کہ محدثین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ ان کی سندیں صحیح ہیں، تو مرزا جرمی کہتا ہے کہ یہ تابعین نے چھوڑا تھا۔ اب وہ تابعین بھی کون؟ رفع الیدین جو تابعین نہیں کرتے تھے وہ کون؟ جنہوں نے نمازیں صحابہ اکرام سے سیکھی ہیں۔ امام شعبی 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے امام ہیں۔ امام شعبی کے حوالے سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے 2459 نمبر حدیث ذکر کی ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیرہ ثم لا یرفعہما، سیدنا امام شعبی جلیل القدر تابعی وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، مولا علی کے جتنے شاگرد ہیں اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں، یہ روایت نمبر 2461 ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی، جنہوں نے نماز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ سے سیکھی، وہ تابعین اور مولا علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے نماز مولا علی سے اور عبداللہ بن مسعود سے سیکھی تھی، اور عبداللہ بن مسعود اور مولا علی دونوں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کتنی روایات ذکر کی ہیں۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تابعی ہیں، فرماتے ہیں 2462 ہے لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاحۃ الاولیٰ، امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرنا۔ 2464 نمبر حدیث قیس بن ابی حازم، یہ قیس بن ابی حازم کون ہیں؟ جن کے بارے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے کہ اسند قیس بن ابی حازم وقد ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیس بن ابی حازم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور بعض ائمہ نے قیس بن ابی حازم کو صحابی بھی لکھا ہے، اگرچہ جمہور کا موقف نہیں ہے لیکن بعض ائمہ نے ان کو صحابی بھی لکھا ہے۔ البتہ امام مسلم نے مقدمہ میں یہ لکھا ہے کہ قیس بن ابی حازم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 2464 نمبر یہ حدیث ہے کہ قیس بن ابی حازم کانا قیس یرفع یدیہ اول ما یدخل فی الصلاۃ ثم لا یرفعہما، قیس بن ابی حازم بھی نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ قیس بن ابی حازم کون ہے؟ ان کے حوالے سے مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ قیس بن ابی حازم ان کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے مشابہ تھی۔ 10066 نمبر حدیث ہے کہ کانا ابو ہریرہ یصلی فی المدینہ نحو من صلاۃ قیس بن ابی حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ وہ اسی طرح نماز تھی ان کی جس طرح قیس بن ابی حازم کی نماز تھی۔ اور یہ جو اسماعیل بن ابی خالد کے والد ہیں
ابو خالد وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے میری نماز میں کیا دیکھا ہے، یعنی کوئی کمی دیکھی ہے؟ کہا نہیں، لا واللہ الا خیرہ، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کی نماز میں خیر ہی دیکھی ہے، میں تو صرف یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ نماز کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے ہی پڑھتے تھے؟ کہا حضور ایسے ہی نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی نماز جو ہے وہ مدینہ میں جس طرح ہوتی تھی، ابو خالد اسماعیل بن ابی خالد کے والد وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابو ہریرہ نماز پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن ابی حازم تابعی جو ہیں وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اور قیس بن ابی حازم کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2464 نمبر حدیث ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ابو ہریرہ سے نماز سیکھنے والے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو فالو کرنے والے، طریقہ ان سے لینے والے، وہ شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے، اور مرزا جیلمی جو ہے وہ دھوکہ دے رہا لوگوں کو کہ سستی کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تو تابعین اور صحابہ کے حوالے، اس پر بحمد تعالیٰ مرفوع احادیث موجود۔ اب صحابہ نے کیوں ترک کیا؟ صحابہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو صحابہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک ثابت ہے۔ ایک تو حدیث جامع ترمذی میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث جس کو امام ابراہیم نخعی صحیح سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ صحیح سمجھتے ہیں، امام سفیان ثوری صحیح سمجھتے ہیں، امام مالک صحیح سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ صحیح سمجھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جامع ترمذی میں 257، سنن نسائی میں 1026 اور سنن ابی داؤد میں 748 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل یہ حدیث لے کے آئے 3672 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، باقی پوری نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ دو سجدوں کے درمیان نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کے شروع میں، الا فی اول مرۃ، صرف اور صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، باقی کسی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات صرف اللہ کے لیے، باقی سب کی نفی۔ لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، عبداللہ بن مسعود نے کسی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا، صرف شروع میں کیا اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، نماز کا طریقہ بیان کیا۔ اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود، ان میں سے پہلا نمبر نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کا بیان کیا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں 257 نمبر، سنن ابی داؤد میں 748، سنن نسائی میں 1026، اور ان تمام مقامات پہ ناصر الدین البانی مرزا جیلمی کے آئین سنن اور بابا نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور یہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، امام ترمذی اس کو حسن قرار دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مستدل ہے، امام مالک کا یہ حدیث مستدل ہے، ان کی کتاب المدونۃ الکبریٰ فقہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ منقول ہے، اور اسی کے مطابق امام ابو حنیفہ کا عمل ہے، اسی کے مطابق امام مالک کا عمل ہے، اور اسی کے مطابق تابعین کا عمل ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ عمل کرتے تھے اور انہوں نے اسی کے مطابق لیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک دوسرے صحابی ہیں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امام
احمد ابن حنبل 22,399 نمبر حدیث لے کے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا، اور طریقہ سیکھنے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں آئے، پوری نماز انہوں نے اپنے قبیلے کے سامنے پڑھ کے دکھائی، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نماز سیکھ کے آیا ہوں۔ تیسری حدیث امام ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے آئے، جو کہ حدیث نمبر مصنف ابن ابی شیبہ میں 2455 ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا يرفعهما حتى يفرغا، فارغ ہونے تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے اور رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث المصنف میں امام ابن ابی شیبہ لے کے آئے، اور امام ابو یعلا اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں 1692 نمبر یہ حدیث لے کے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدیہ حین استقبل الصلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو حضور نے اٹھایا، حتی رأیت ابہامیہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے قریب ہو گئے من اذنیہ، کانوں کے، ثم لم یرفعہما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل موجود ہیں جن کے مطابق احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ، آثار صحابہ اور تابعین کے آثار، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما جو بڑے امت کے امام ہیں، ان کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے کہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ سنت شروع میں رفع الیدین کرنا ہے، اور باقی مقامات پہ رفع الیدین کرنے کی روایت مرجوح ہیں اور راجح ترک رفع الیدین کی روایت ہیں۔ بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے۔ اور اس کے علاوہ مرزا جرمے کے ایک اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ سوائے حنفیوں کے باقی ساری امت، ان کا موقف یہی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، جبکہ یہ مرزا جرمی کا بالکل چٹا ننگا صاف جھوٹ ہے۔ امت کے جو بڑے 4 امام ہیں، ان میں سے 2 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، دونوں کا موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف تو بالکل واضح ہے، اس میں تو حوالہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ان کی فقہ کی جو معتبر کتاب، جس کو مرزا جلمی معتبر اور مستند تسلیم کر چکا ہے، یہ المدونۃ الکبریٰ۔ اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے میں، ٹھیک ہے، المدونۃ الکبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل 2 ٹوک انداز میں پہلی جلد کے صفحہ 118 پہ موجود ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے فرمایا، لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک کہتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، لا اعرف، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور آگے قال ابن القاسم، ابن القاسم کہتے ہیں وہ کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، امام مالک کے نزدیک تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ امام مالک کا موقف لکھا ہوا ہے المدونۃ الکبریٰ میں۔
یہ المدونۃ الکبریٰ جس کے بارے میں مرزا کہہ چکا ہے کہ فقہ مال کی ساری اس پر کھڑی ہے. جب اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے ریکارڈ کروایا تھا نا، اس میں اس نے بڑا زور دیا تھا یہ المدونۃ الکبریٰ کے اوپر. اور المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک کا موقف یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مکہ پہ رفع الیدین نہیں. اور پھر اسی المدونۃ الکبریٰ کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی 119 نمبر صفحہ پہ ذکر کی، اور اس کے علاوہ 120 نمبر صفحے پہ حضرت براء بن عازب سے حدیث لے کے آئے. اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وہ بھی المدونۃ الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور پھر ایک اور دھوکہ مرزا جلمی یہ دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو ہماری بھی ہیں، حدیثیں تو ہماری بھی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان اماموں نے ان کی حدیثوں کو بیان کر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو کہتا ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی حدیثیں ہیں، لیکن ان اماموں نے حدیثیں بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. یہ مرزا جرمی کا بالکل واضح جھوٹ اور افتراء اور کذب ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی، حدیث نکالیں اس کے نیچے 257 نمبر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے. اور صرف حسن نہیں کہا، کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ. اسی حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل ہے، اہل علم تابعین کا عمل ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا عمل ہے، اہل کوفہ کا عمل ہے. اور مرزا کس قدر دجل اور جھوٹ سے کام لیتا ہے، کہتا ہے ان ائمہ نے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف. اور جامع ترمذی ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لیں، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور یہ سنن ابی داؤد ہے، 748 نمبر حدیث میرے پاس جو ریاض سے چھپا ہے نسخہ سنن ابی داؤد کا ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ، اس کے اندر ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ناصر الدین البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح سنن ابی داؤد، اس میں پوری تحقیق کے ساتھ ساری ڈیٹیل ناصر الدین البانی نے ذکر کی ہے اور کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی تحقیم کے علاوہ سنن نسائی کی تحقیم میں بھی ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو بحمد تعالیٰ یہ حدیث بالکل ائمہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک صحیح ہے، اور اسی کے مطابق امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا اور دیگر جو ہے وہ امت کے تابعین کا عمل ہے. اور کہتا جی اماموں نے اس لیے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اس کو بتانا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور اس کے علاوہ ایک عام دھوکہ جو مغالطہ عامۃ الورود عام لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے کی جو احادیث ہیں وہ زیادہ ہیں اور نہ کرنے کی کم ہیں، لہذا زیادہ کرنے کی لہذا اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. حالانکہ یہ کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر یہی ضابطہ اور اصول ہے تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں صحیح مسلم سے. صحیح مسلم میں امام مسلم 3410 نمبر حدیث سے لے کر 3435 نمبر حدیث تک، 3410 سے لے کر 3435 تک متع کے حوالے سے احادیث لے کے ہیں. تقریباً 26 احادیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کی ہیں متع. اب متع تو نساء کے حوالے سے 26 احادیث کو ذکر کیا ہے، زیادہ کرنے کی ہیں، کرنے کے جواز کی ہیں، اور کم نہ کرنے کی جواز کی ہیں. تو کیا زیادہ کرنے کے جواز کی ہیں تو کرنا شروع کر دیں کیونکہ زیادہ حدیثیں کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ راجح کون سی احادیث ہیں، متروک و منسوخ کون سی ہیں، اور بعد والی ناسخ اور راجح کون سی ہیں. مطابق ان کے عمل ہوگا جو راجح اور ناسخ ہے، نہ کہ منسوخ اور مرجوح. ورنہ تو پھر جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کیا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں 4 احادیث کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ہیں، 2 صحابہ سے 4 احادیث. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مرفوع احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کی وہ بھی 4 ہیں اور 2 صحابہ سے ہیں. یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی بھی 4 ہیں اور 2 صحابہ سے ہیں، 224 25 26 اور 2471 24 71. لیکن اب ان زیادہ حدیثوں کے مطابق عمل نہیں ہے. عمل امت کا شروع سے جو چلا آ رہا ہے وہ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 12. وہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہہ کہ رسول اللہ کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدہ، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب عمل کس کے مطابق ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق، جو کہ جامع ترمذی میں 1 حدیث موجود ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 4 حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. تو یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے.